اب میں آپ کے سامنے بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان بادشاہی مسجد کے خطیب محترم جناب سید عبدالخبیر آزاد صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آواز ذرا تھوڑی سی کر لو گلا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ولا معين له وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نیا سر سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔
حضرات علماء کرام، بہت ہی محترم اور مکرم حضرت مولانا علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب، امیر تحریک تحفظ حرمین شریفین پاکستان، مولانا عباس عابدی صاحب، مولانا عبدالستار نیازی صاحب، آصف ربانی صاحب، حاضرین محفل، یقیناً آج میرے لیے بڑی مسرت اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ سیرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے یہ ایک عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی ہو رہا ہے۔ میرا اور آپ کا یہاں آنا ایک حصہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ نہ میں اس حق کو ادا کر سکتا ہوں، نہ مجھ سے پہلے میرے برادر مولانا عبدالحمید وٹو اس حق کو ادا کر سکتے ہیں، نہ علامہ زبیر احمد ظہیر اس حق کو ادا کر سکتے ہیں کہ ہم سیرت طیبہ کو مطلب کہ بیان کر سکیں۔ کوئی انسان قیامت کی صبح تک اس کا حق ادا نہیں کر سکے گا، نہ بیان کرنے کا حق ادا کر سکے گا، نہ لکھنے کا حق ادا کر سکے گا، نہ بولنے کا۔ مصر کے بازار میں ایک بڑھیا روئی کی کٹری لے کر حسن یوسف کو خریدنے جا رہی تھی۔ کسی نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ تو کہا میں حسن یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہی ہوں۔ کہا وہاں تو بڑے بڑے تاجر آئے ہیں، وہاں تو بڑے بڑے مالدار آئے ہیں، وہاں تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، تو اس چھوٹی سی گٹھری سے حسن یوسف کو کیسے خریدے گی؟ مگر بات سننے کی ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ اس بڑھیا نے کہا تجھے کیا معلوم، بات خریدنے کی نہیں ہے، بات کل قیامت کی ہے کہ جب میرا رب یہ کہہ رہا ہوگا کہ میرا یوسف کا خریدار کون کون تھا، تو اس میں میرا نام بھی سر فہرست ہوگا۔ تو ہم نام لکھوانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ یہاں پر نام لکھوانے کے لیے آئے ہیں کہ نہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کر بتاؤ، آئے ہو کہ نہیں آئے؟ ہم محبت مصطفیٰ کے لیے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اونچی کہو، وٹو صاحب تھے تو بڑی اونچی کہہ رہے تھے،
ان لاہوری خطیب بیٹھا تھے خاموش ہو گئے. علامہ صاحب بھی بات کریں گے تو ذرا اونچی کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، کہا کہ ایک انسان کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ کائنات میں جتنے بھی انسان بستے ہیں، کائنات میں جتنے شہر بستے ہیں، کائنات میں جتنی بستیاں بستی ہے، کائنات میں جتنی قومیں بستی ہے، کائنات میں جتنے ملک بستے ہیں، کائنات میں جتنے جہان بستے ہیں، حتیٰ کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر گئے. کیا کہا؟ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا. میرے پیغمبر جن کے آنے سے انسانیت کو عزت ملی، جن کے آنے سے انسانیت کو عروج ملا، جن کے آنے سے انسانیت کو بلندی ملی، جن کے آنے سے انسانیت کو مقام ملا. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے. میں نے کہا میرے پیغمبر نے اس کا پریکٹیکل کر کر دکھایا ہے. کیسے؟ ابھی بلال کی بات کر رہے تھے. جب میرے پیغمبر نے کہا بلال اس کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ آج کے بعد امیر کو غریب پر، غریب کو امیر پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت فضیلت حاصل نہیں ہوگی الا بالتقوی. یہ ساری تفریقیں میرے نبی نے مٹا دی، ختم کر دی. تو میں کہتا ہوں کہ اس کا پریکٹیکل میرے نبی نے کر کر دکھایا. جب آپ نے فرمایا بلال اس کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ، اب وہ سب سردار قطار میں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی بلال ہے جس کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا. یہ وہی بلال ہے جس کو بیڑیاں پہنا کر پیٹا جاتا تھا. یہ وہی بلال ہے جس کو منو پتھر رکھ کر ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا. یہ وہی بلال ہے جس کو مکے کی گلیوں میں رسیوں سے باندھ کر گھسیٹا جاتا تھا. آج اس کو پیغمبر کیا مقام دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ کہہ رہے ہیں کہ بلال اس کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ. جوتے بھی بلال نے پہنے ہوئے ہیں. اے اللہ کے رسول، آج میں اور آپ شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ نے پیغمبر دو عالم حضرت محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. شکر ادا کریں. میرے بھائیوں، آج جو یلغار چل رہی ہے وہ جانتے ہیں کہ جذبے والے یہ ہیں، کلمے والے یہ ہیں، ایمان والے یہ ہیں، اور یہ گھبرانے والے نہیں ہیں، یہ موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. یہ جان کو قربان کر دینا اپنا وطن ہو یا نبی کی شان ہو، اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. مولانا علامہ زبیر احمد ظہیر داعی اتحاد، میں نے دیکھا ہے انہوں نے ہمیشہ اتحاد کی بات کی ہے. میرے والد کے ساتھ مل کر کام کیا ہے.
گلی گلی جا کر محبت کا پیغام دیا ہے، مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ ہم رواداری والے ہیں، ہم ہم آہنگی والے ہیں، ہم محبتوں کو پھیلانے والے ہیں، مگر اس سے اغیار یہ نہ سمجھے یہ مودی کتنا ظلم کر رہا ہے، آج کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، آج برما کے مسلمان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا جا رہا، آج شام کے بچوں پر بمباری وہ روس کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کو بچا رہا ہوں، اس پر 1 نہیں 1 کروڑ دفعہ لعنت ہو جو آج ہمارے ان بچوں پر، ماؤں پر، بھائیوں پر بم برسا رہا ہے۔ آج یہ مودی کہتا ہے کہ میں اس کو صحرا بنا دوں گا۔ مودی صاحب آپ اپنی خیر منائیں، ابھی آپ ساتھ ہمارے جوانوں کو تو آپ نے وہ بتایا ہی نہیں ہے کہ ہمارے جوانوں نے آپ کے کتنے مار دیے۔ ہمیں زیادہ تنگ نہ کریے، ہم ان باطل قوتوں کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں مکے کی سرزمین سے زیادہ کوئی سرزمین عزیز نہیں ہے۔ ہاتھ کھڑا کرو، ہے؟ ہمیں مدینے کی سرزمین سے اور مکے کی سرزمین سے کوئی زیادہ عزیز زمین نہیں ہے۔ ہم مکے پر جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مدینہ جو ہمارے نبی کا جہاں روزہ ہے، ہم اس پر مٹنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ہم اس کا تحفظ کریں گے۔ آج جو حوثیوں کو یہ تمام چیزیں فراہم کی جا رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں جو مکے کی طرف میزائل مارتے ہیں؟ یہ کون ہیں؟ میرے محترم دوستو، یہ اسلام کے خلاف ایک باطل قوت ہے، اور آج پوری امت اور امت کا اتحاد اس بات پر ہو چکا ہے کہ اگر مکے پر اور مدینے پر یا سرزمین حرمین پر کوئی حملہ کرے گا تو یہی کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کفن باندھ کر نکلے گا اور مکے اور مدینے کا تحفظ کرے گا۔ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ ہماری عزتیں انہی شہروں سے وابستہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ دن تو یاد کرو، ہم تو ملانے کی بات کرتے ہیں۔ مکہ فتح ہو رہا ہے، میرے رسول مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، صحابہ بھی داخل ہو رہے ہیں، اور جب شہر کے اندر موجود خیمے لگ گئے تو صحابہ میانوں سے تلواریں نکال کر کہہ رہے تھے کہ آج ہم انتقام لیں گے۔ کن سے؟ ان سے جنہوں نے ہم پر ظلم و ستم کیا تھا، ان سے جنہوں نے ہم پر ظلم کے پہاڑ گرائے تھے، اور نعرہ یہ لگ رہا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے۔ مگر میرے پیغمبر، آپ کے آقا، میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، حضور خیمے سے باہر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، آج کا دن انتقام کا دن نہیں ہے، آج کا دن الیوم یوم الملحمہ کا دن نہیں ہے، آج کا دن الیوم یوم المرحمہ کا دن ہے، آج کا دن انتقام کا دن نہیں ہے، آج کا دن اللہ کی رحمت کا دن ہے۔ جو مکے میں آ گیا، جو ابو سفیان کے گھر میں آ گیا، اس کے لیے محمد معافی کا اعلان کرتا، وہ امن میں آ گیا، وہ امن کا شہر ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ تحفظ ہے حرمین شریفین،
آج دیکھو ہر گلی کوچے سے یہ آواز اٹھ رہی ہے، بادشاہی مسجد لاہور سے آواز اٹھ رہی ہے، جس کو مولانا علامہ زبیر احمد ظہیر نے اٹھایا ہے، ربانی صاحب نے اٹھایا ہے، پورے ملک سے اٹھ رہی ہے۔ کیوں نہ اٹھے؟ ہمارے وہ مرکز ہیں، ہماری عزت کا محور ہیں، اور ہم اپنی جانیں دے دیں گے، مکے اور مدینے پہ آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آخری بات کرتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی بات کو کمپلیٹ کرنا ہے، کیونکہ حضرت علامہ کی بھی آپ نے تقریر سننی ہے، تو ہمیں محبتوں کا میسج دینا ہے، اپنی صفوں میں اتحاد کو پیدا کرنا ہے۔ یہ چھوڑ دو اب نفرتوں کو، یہ چھوڑ دو ان قدورتوں کو، یہ چھوڑ دو ان باتوں کو کہ ہم ایک دوسرے کے گریبان یا لاتوں کو کھینچیں۔ اب ہم ایک ہو جائیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی عملی تصویر بن جائیں، اور اغیار کو یہ معلوم ہو جائے کہ امت پوری متحد ہے، اور جب متحد امت ہو جائے گی، خدا کی قسم جو برما میں ظلم کیا جا رہا ہے وہ ظلم بند ہوگا۔ امت متحد ہو جائے گی، جو شام میں ظلم ہو رہا ہے وہ بند ہو جائے گا۔ امت متحد ہو جائے گی، عراق میں ظلم ہو رہا ہے وہ بند ہو جائے گا۔ امت متحد ہو جائے گی، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے وہ بند ہو جائے گا۔ یہ امت متحد ہو جائے گی، جو تانے بانے بنے جا رہے ہیں، سازش اسلام کے خلاف ہو رہی ہے، مکے مدینے کے خلاف ہو رہی ہے، یہ سب کی سب سازشیں ناکام ہو جائیں گی جب امت متحد ہو جائے گی، اتحاد ہوگا۔ اور آج ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے کہا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ میرے پیغمبر کی جماعت ہے۔ یہ کون ہیں؟ جنہوں نے پیغمبر کے کہنے پر گھر کو چھوڑا، در کو چھوڑا، مکان کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، ہر چیز کو چھوڑا، اور چھوڑ کر میرے نبی کے حکم پر انہوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ کہتا ہے یہ مجھ سے راضی ہوئے، میں ان سے راضی ہوئے۔ اور یہ کیا ہے؟ رحماء بینہم۔ تو آج ہم سیرت کی بات کریں، کردار کی بات کریں، گفتار کی بات کریں۔ میں علامہ صاحب بادشاہ مسجد جمعہ میں کہہ رہا تھا کہ لوگوں اب ربیع الاول آ رہا ہے، ہم مجالس کریں گے، محافل کریں گے، جلوس نکالیں گے، کانفرنسیں کریں گے، سب کچھ کریں گے، مگر کیا عمل بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آج ہمیں تعلیمات نبوی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کر بتائیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور آج یہ عہد کر کر اٹھو، بڑے بڑے اکابر علماء ہیں کہ ہم انشاءاللہ العزیز تعلیمات نبوی پر عمل کریں گے، اور اپنے گھروں کو نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق بنائیں گے۔ جب ہم بنا لیں گے تو پھر کامیاب ہو جائیں گے۔ تو حضرت بلال کو کہا، بلال اس کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ۔ تو بلال کہنے لگے اللہ کے رسول میں اور اس کعبے کی چھت پر؟ کہا ہاں ہاں، میں محمد جو تمہیں کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد جو کہہ رہا ہوں۔ فرمایا کہ اس کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ۔ کہا اللہ کے رسول میں؟ کہا ہاں میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس کعبے کی حرمت سے مومن کی حرمت زیادہ ہے۔ آواز بڑی ہلکی ہے، ذرا اور زور سے کہو۔ تو میرے بھائیوں، آج اس محبت کو پیدا کریں، آج سیرت سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوں۔
یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج اس کی حفاظت کے لیے ہم سب تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ تو لگاؤ نعرہ تکبیر، ذرا زور سے مودی کے ایوانوں میں آواز جانی چاہیے، زندہ باد۔ تو لگائیں نعرہ تکبیر۔ نہیں پارلیمنٹ میں نہیں گئی، ہندوستان میں جانی چاہیے۔ تحفظ حرمین شریفین، تحفظ حرمین شریفین، پاکستان، نہیں آواز آنے چاہیے، پاکستان۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب